بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے حدیث میں اموال ربویہ پڑھے، جن 6 چیزوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرید و فروخت جب ہوگی ان 6 چیزوں کی تو وہ ان میں 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ نقد ہوگی اور دوسری یہ ہے کہ وہ برابر سرابر ہوں گی۔ اب وہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ حکم، یہ جو 2 شرطیں ہیں وہ انہی 6 چیزوں کے ساتھ خاص ہیں یا ان 6 چیزوں کے علاوہ بھی ہیں؟ اور یعنی یہ 6 چیزیں بطور علامت کے بیان کی گئی ہیں یا بطور مثال کے بیان کی گئی ہیں، یا وہ حکم صرف انہی 6 چیزوں کے ساتھ خاص ہے؟ تو پوری امت میں صرف اور صرف گنے چنے حضرات کے نام لیے جا سکتے ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ 6 چیزوں کے ساتھ ہی ربا کا حکم خاص ہے۔ اس کے بالکل برعکس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بعد کے فقہاء، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو 6 چیزیں بیان کی ہیں، یہ بطور علامت کے بیان کی ہیں۔ ربا کا حکم انہی 6 کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حسرت ظاہر کی کہ کاش کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے مزید واضح انداز میں بیان فرماتے۔ نتیجتاً آپ نے کیا کیا کہ 90% معاملات چھوڑ دیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے 90% بے کے وہ معاملات خرید و فروخت کے کہ جن میں ہمیں شبہ ہوا ہم نے وہ چھوڑ دیے۔ اب بعد میں لوگوں کا ایسا تقویٰ تو تھا نہیں کہ وہ اپنے معاملات کو چھوڑ دیں اور جہاں پر بھی شبہ پایا جائے ربا کا اپنے معاملات کو چھوڑ دیں۔ فقہائے کرام نے اس حدیث میں غور و فکر کیا کہ اور انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 6 چیزوں کے بارے میں جو یہ حکم بیان فرمایا کہ یہ نقد ان کی خرید و فروخت ہوگی اور برابر سرابر ہوگی تو کیوں فرمایا؟ تو اس سلسلے میں فقہائے کرام میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان 6 چیزوں میں غور کریں تو ان میں 2 چیزیں ایسی ملتی ہیں جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 6 چیزوں کی خرید و فروخت میں یہ شرط لگائی۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 جنس، کہ ایک جنس کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے کہ سیم چیز، یعنی 2 ایسی چیزیں جن کی حقیقت ایک جیسی ہو۔ دیکھیے سونا، اس کی اپنی ایک حقیقت ہے کہ وہ سونا ہے، چاندی اس کی اپنی ایک حقیقت ہے کہ وہ چاندی ہے، گندم اس کی اپنی ایک حقیقت ہے کہ وہ گندم ہے۔ اسی طرح ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اس حقیقت کو جنس کہتے ہیں۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ قدر ہے۔ قدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیمائش کا پیمانہ، یعنی شریعت نے 2 ہی طریقوں کو معتبر جانا ہے اعلی پیمائش کے لیے، ایک کیل کر کے بیچنا اور ایک وزن کر کے بیچنا۔ کیل اور وزن، اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز ہم آگے اگلے دروس میں پڑھیں گے۔ ابھی فی الحال اتنا سمجھنا کافی ہے کہ جب قدر کہتے ہیں تو قدر سے مراد کیل ہوتا ہے یا وزن ہوتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ علت ربا، کہ ربا کی علت جنس مع القدر ہے، یعنی جنس اور قدر جب یہ 2 چیزیں پائی جائیں گی تو وہاں پر یہ حکم ربا کا لگے گا۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 6 چیزیں ذکر کی ہیں یہ علامتی ہیں، اور اس کی اصل علت جو ہے وہ جنس اور قدر ہے۔ اب جہاں جہاں یہ جنس اور قدر پائی جائے گی وہاں پر یہی حکم لگے گا جو ان 6 چیزوں کا ہے کہ ان کی خرید و فروخت نقد ہوگی اور برابر سرابر ہوگی، نہ تو اس میں ادھار ہو سکتا ہے اور نہ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک چیز سمجھنی ضروری ہے کہ جنس، اگر کوئی سی ایسی چیزیں کہ جن کی اصل جدا ہے تو وہ علیحدہ جنس شمار ہوں گی۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، ایک بکرے کا گوشت ہے اور ایک گائے کا گوشت ہے۔ اب گوشت ہونے میں تو یہ دونوں سیم چیزیں ہیں کہ وہ بھی گوشت ہے یہ بھی گوشت ہے، لیکن بکرے کی اصل اور ہے اور گائے کی اصل اور ہے، تو شریعت میں اس کو علیحدہ علیحدہ جنس شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کا مقصود جدا ہوتا ہے، تو جب مقصود جدا ہو، یعنی اس کا جو مقصد ہے وہ جدا ہو، تو اس کو بھی علیحدہ جنس شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آٹا ہے اور گندم کا دانہ ہے۔ اب آٹے کا مقصود بالکل کچھ اور ہوتا ہے اور گندم کے دانے کا مقصود بالکل کچھ اور ہوتا ہے،
تو ان دونوں کو جو علیحدہ جنس شمار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایسا نہیں کہ گندم کا آٹا اور گندم کا دانہ یہ ایک جنس نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے اگرچہ گندم کا آٹا گندم کے دانے سے بنتا ہے، لیکن چونکہ گندم کے دانے کا مقصود بالکل جدا ہے اور گندم کے آٹے کا مقصود جدا ہے، تو اس کو بھی الگ جنس شمار کرتے ہیں۔ یہ تو تھی جنس سے متعلق تفصیل۔ قدر کسے کہتے ہیں؟ قدر سے مراد یہ ہے کہ وہ شریعت میں ایک مخصوص پیمانہ ہے جسے کیل یا وزن کہا جاتا ہے۔ کیل یا وزن جن سے اشیاء کو ناپا جاتا ہے۔ کیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی برتن میں ناپ کے، کسی پیمانے میں ناپ کے اس چیز کو دیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر گندم جب ہم فروخت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تو اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک مخصوص پیمانہ ہوتا ہے، ایک مخصوص برتن ہوتا ہے، وہ اس میں ڈال کر، اس میں ناپ کر اس کو دیتے ہیں، تو یہ کہلاتا ہے کیلی چیزیں، یہ کہلاتا ہے کیل کرنا۔ اور وزن سے مراد یہ ہے کہ اس کو تول کے بیچا جاتا ہے، تو کیل کہتے ہیں کہ کسی مخصوص تن یا پیمائش سے بیچنا، اور وزن کہتے ہیں کہ تول کے بیچنا۔ اب جو ربا کی علت ہے وہ کیل مع الجنس یا وزن مع الجنس ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جہاں پر یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر جنس پائی جائے گی اور قدر پائی جائے گی، یعنی جنس بھی ہوگی اور قدر بھی ہوگی، تو وہاں جہاں یہ علت پائی جائے گی وہاں پر یہی حکم ہوگا کہ وہ چیزیں ربا کے حکم میں شامل ہوں گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کا خلاصہ یہ ہے کہ ربا کی علت یہ جنس اور قدر ہے۔ جہاں پر یہ دونوں صورتیں پائی جائیں گی تو ان کے لیے وہی حکم ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ چاول، اگرچہ وہ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاول کا نام نہیں لیا، لیکن اگر ایک شخص چاول کے بدلے میں خرید و فروخت کرتا ہے کہ یہ ایک اعلیٰ کوالٹی کے چاول لو کوالٹی کے چاول سے خرید و فروخت ان کی آپس میں ہوتی ہے، تو چاول کی جب آپس میں تبادلہ ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چاول، چونکہ یہ ایک چیز ہے، جنس ایک ہے اور دونوں ایک طریقے پہ وزن کر کے بیچے جاتے ہیں، تو لہٰذا ان کو برابر سرابر بیچنا بھی ضروری ہے اور نقد بیچنا بھی ضروری ہے۔ ان کے اندر وہی حکم ہوگا جو ان 6 چیزوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ تھی تھوڑی سی تفصیل قدر اور جنس کی جو ربا کے معاملات کو سمجھنے کے لیے جس کا جاننا ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔